تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، نکاح سے متعلق یہ بات چل رہی تھی، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے ڈالو ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان سے ہم بستر ہونے سے پہلے، ان سے صحبت کرنے سے پہلے تم طلاق دے دو، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جو وہ گزارے، وہ فری ہے، اس کے بعد دوسرے لڑکے سے، دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم بیان فرمایا ہے۔ طلاق کیا چیز ہے؟ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، اسی سے بنا ہے، یا یہ اطلاق بنا ہے۔ اطلاق النار کہا جاتا ہے فائرنگ کو، فائر جو ہم اور آپ کرتے ہیں اسلحے سے، اس کو اطلاق کہا جاتا ہے۔ تو طلاق کے معنی چھوڑنا، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے اس صورت میں، اور شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حل عقدۃ النکاح، حل عقدۃ النکاح، نکاح کے بندھن کو کھول دینا، نکاح کے بندھن کو کھول دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے، یعنی آزاد کر دینا عورت کو۔ جب ہم نے یہ قاضی کے ذریعے کسی عورت کو کچھ شرطوں کے ساتھ قبول کیا اور اپنی زوجیت میں لیا تو ایک بندھن بندھ گیا، اب اس بندھن کو کھول دینے کا نام طلاق ہے، اسی بندھن کو کھول دینے کا نام طلاق ہے۔ اب اس میں اس کی شکل کیا ہوگی، طلاق کیسے دی جائے، اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم لوگ یا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ غافل اور سست ہو چکا ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ طلاق کیا چیز ہے، طلاق کیسے دی جائے، طلاق کی کیا شرطیں ہیں، طلاق جو سنت کے مطابق ہو وہ کیسی ہوتی ہے اور سنت کے مطابق نہ ہو وہ کیسی ہوتی ہے، نہیں پتہ ہے۔ بس ہم یہ اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا حق ہے طلاق کا۔ ارے طلاق کا حق جس رب نے دیا ہے، طلاق کا حق جس شریعت نے دیا ہے، اس نے اس کے طریقے بھی سکھلائے ہیں، اس کے لیے شرطیں بھی بتائی ہیں، کیسے طلاق دی جائے، کس حالت میں طلاق دی جائے۔ ایسے ہی فائرنگ کر دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرط رکھی ہے کہ انسان جب ان شرطوں کو پورا کرے تو وہ طلاق ہی نہ دے پائے جلدی۔ اور طلاق کی جو اتنے کیسز آتے ہیں، اتنے مقدمات آتے ہیں، وہ بہت کم ہو جائے، اس کا ریشیو بہت کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے طلاق کسی بھی عورت کو پاکی کی حالت میں دی جائے، ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ہے کہ اس پاکی کی حالت میں جس حالت میں وہ اس سے ہم بستر نہ ہوا ہو مرد، دوسری شرط۔ تیسری شرط ہے کہ 2 گواہ رکھ لے، حالانکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اور زیادہ تر محدثین نے، ائمہ کرام نے کہا کہ گواہ بھی رکھ لے اور ایک بار طلاق دے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، 1000 طلاق، 1 لاکھ طلاق، 3 طلاق، سب کہہ دیتے ہیں، لیکن شریعت نے کیا بتایا کہ ایک بار طلاق دے، ایک بار طلاق دے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، اور جس پاکی میں وہ ہم بستر ہوا ہو اپنی بیوی سے اس حالت میں طلاق نہ دے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ 2 گواہ بھی رکھ لے، جس طرح سے نکاح کے وقت گواہ رکھا تھا اسی طرح طلاق کے وقت بھی 2 گواہ بنا لے۔ اب بتائیے کہ اتنے بندھن میں طلاق کو باندھ دیا گیا تو اب طلاق آسان ہے؟ طلاق آسان نہیں ہے۔ کیوں شریعت نے ایسا لگایا کہ یہ شرطیں لگائی کہ انسان سوچے، اپنے دل و دماغ کو وہ شریعت کی روشنی میں ڈھالنے اور شریعت کے مطابق فیصلہ لینے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے۔ اب بتائیے کہ طلاق دینے والے، ہم نے طلاق کا حق تو جان لیا کہ ہمارا طلاق کا حق، لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، کیا ہمیں معلوم تھا، کتنے لوگوں کو معلوم تھا یہ کہ طلاق کس حالت میں دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، کیا کنڈیشن ہے، نہیں معلوم ہے۔ ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور جاننے کی فرصت بھی نہیں ہمارے پاس، ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، جیسے چاہے استعمال کریں۔ تو یہ جو طلاق کی 4 شرطیں بتائی گئی، اسی کو طلاق سنی کہا جاتا ہے یا سنت رسول کے مطابق طلاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے
عبداللہ بن عمر کے نام سے جو مشہور ہیں، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرہ ان یراجعھا، اسے حکم دے دو کہ وہ لوٹا لے اپنی بیوی کو، اس لیے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، صحیحین کی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ پوچھا حضرت عمر نے کہ اللہ کے رسول وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ طلاق مانی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی دین کی سمجھ رکھنے سے عاجز ہو یا کوئی آدمی بیوقوف ہو جائے تو کیا وہ واقع بھی نہ ہو؟ وہ حکم واقع ہوگا، وہ طلاق مانی جائے گی، لیکن وہ رجوع کرے گا، اس لیے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ طلاق بدعی کا نہیں، یہ بدعت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی طلاق ہے، شریعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی طلاق ہے۔ کوئی حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے یا ایسی حالت میں طلاق دیتا ہے جس میں وہ بیوی سے مل چکا ہے، چاہے وہ پاکی ہی کی حالت کیوں نہ ہو، یا 3 طلاق ایک بار یا 3 لاکھ طلاق ایک بار دے دیتا ہے، تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، بدعت کی طلاق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹی ہوئی طلاق ہے۔ گواہوں کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں علماء کی دونوں رائے ہے کہ گواہ چاہے تو بنائے چاہے تو نہ بنائے، لیکن یہ 3 چیزیں تو کم از کم بنیادی ہیں۔ تو یہیں سے طلاق کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ اب پھر طلاق، کسی کو 3 ہی طلاق دینا ہے، اس کو رکھنا ہی نہیں ہے اپنی بیوی کو، تو کیا کرے گا؟ تو اس کی شکل یہی ہے کہ ایک طلاق ہم نے دے دی پاکی کی حالت میں جس میں ہم نے اس سے ہم بستری نہیں کی تھی، اس کے بعد چھوڑ دی، 3 مہینے تک اس کو چھوڑ دیجیے، 3 مہینے وہ عدت گزار لے گی، اس کے بعد وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، وہ آپ کے نکاح سے جدا ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہم 3 طلاق ہی دے ماریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد آپ کو 1 مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں دل میں رحم آ جائے، کبھی آپ کو افسوس ہو جائے اپنے فیصلے پر، جیسے عام طور سے لوگ کرتے کیا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاہد صاحب بتائیے کہ غصے کی حالت میں نے طلاق دے دی اپنی، ارے بھائی تو خوشی میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ تم پوچھ رہا ہے کہ غصے کی حالت میں نے طلاق دے دی، بھائی یہ بات چھوڑو، غصے کی حالت میں طلاق دی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا تمہارے ساتھ یہ بتاؤ، تو آپ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے فیصلے پر، اس لیے آپ کیا صورت نکل سکتی ہے؟ تو بعد میں اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ ایک طلاق دو گے تو 3 مہینے تک تمہارے پاس موقع ہے، تم اس سے رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اعلان کریں سماج میں کہ دیکھو ہم اپنی بیوی سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، نہیں، اپنی بیوی سے ہم نے مل لیا اور رجوع ہو گیا، ایک طلاق ہماری شمار ہوگی، ہمیں باقی 2 طلاقوں کا حق باقی رہے، 2 طلاقوں کا حق باقی رہے۔ اور اگر نہیں، 1 مہینے کے بعد ہم نے دوسرے مہینے میں دوسری پاکی میں بھی طلاق دے دیا، اس دوسری پاکی میں بھی ہم نے 2 طلاقیں دے دی، اس کے بعد بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم نے اس سے رجوع کر لیا تو ٹھیک، ورنہ 3 مہینے کے بعد وہ پھر آزاد ہو جائے گی۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد عدت گزر جانے کے بعد اگر آپ کو افسوس ہوا کہ وہ فیصلہ میرا غلط تھا، اب کیا ہو، اس وقت آسان ہے معاملہ آسان یہ ہے کہ نئے نکاح سے پھر آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں اپنے پاس۔ لیکن 3 طلاقیں آپ نے دے ڈالی، تب اس کے بعد شرعی حلالہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ شرعی حلالہ، اس وقت حلالے کی بات چل رہی ہے اور کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس کا مقدمہ بھی ہو جائے یا ہو چکا ہو۔ جس طرح سے طلاق کا معاملہ کورٹ میں اور پارلیمنٹ میں پہنچا، اس طرح سے حلالہ کا معاملہ بھی پہنچے گا۔ ہوتا کیا ہے سماج میں، یہ ہوتا ہے کہ کسی نے 3 طلاق دے دی، اب اس کی شکل کیا ہے بھائی، تب وہ اس کے لیے پریشانی پڑی، اس نے کہا کہ بھائی چلو حلالہ سینٹر فلاں جگہ ہے، فلاں حلالہ سینٹر یا فلاں قاضی صاحب کے پاس چلو، قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ایسا ہے، اس فلاں لڑکے سے تم نکاح کر دو 1 دن کے لیے، اور کل ہو کر کے وہ طلاق دے دے گا۔ یہ لوگوں نے حلالہ کی شکل بنائی، اور قرآن کہتا ہے کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ فطری طور پر جو انداز ہے شادی کا سماج میں، اس انداز کے مطابق کوئی لڑکی طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد خود سے شادی کرے یا اس کے گھر والے شادی کر دیں، اور پھر جس سے اس نے شادی کی ہے وہ مر جائے یا وہ خود اس کو طلاق دے دے، فکس نہ ہو معاملہ،
فکس معاملہ نہ ہو، وہ خود اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو، یہ شرعی حلالہ ہے، یہ قرآنی حلالہ ہے، یہ نبوی حلالہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ورنہ یہ جو حلالے کی شکل اس وقت ہمارے سماج میں بنائی گئی، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالی حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی بارش برسائے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ تو شرعی حلالہ یہ ہے۔ باقی طلاق کی باتیں انشاءاللہ آئندہ کے جمعے میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ طلاق بدعی اور طلاق بدعی کی کیا قباحتیں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور طلاق سنی کی کیا فوائد ہیں، اور اس سلسلے میں اور جو گفتگو ہوگی وہ جاری رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں توفیق